اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بڑے علم والے ہیں. اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی. 7 آیتیں کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ، جس میں نماز میں بار بار پڑھی جانے والی ہے. جو مومن بندے کے لیے سورہ فاتحہ دعا کے لیے کافی ہے. جو مجرم ہے، جو غلطی کے ہم جیسا بدکردار ہے، ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے یا مغفرت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہی نہیں. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا، تمہیں مانگے نہیں مانگے. پڑھتا ہے 2 منٹ کا نماز اور 5 منٹ کا دعا مانگتا ہے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. یہ کہاں سے لا کے دے گا؟ تمہارا تقدیر تو پہلے بن چکا ہے. جتنا تقدیر تمہارا بنا ہے اتنا ہی تم کو مل کر رہے گا. تم کتنا بھی پیر مارو اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ سے معافی کے درخواست کرتے رہنا، اس میں تمہاری بھلائی ہے. یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میرے آل اولاد کو معاف فرما، یا اللہ اب میرے آل اولاد کو معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحمت فرما، آپ کی رحمت، آپ کی فضل ہم پر عطا فرما. بس اس سے بڑھ کر دعا نہیں، اور الحمد شریف سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. جو نماز میں بار بار پڑھی جانے والے 7 آیتیں ہیں، جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے. اور قرآن عظیم دیا ہے. قرآن نماز کے بعد میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا بار بار پڑھنے والی کتاب ہے. دنیا کی کتاب ایک مرتبہ پڑھے گا، دوسرے مرتبہ پڑھنے کا دل نہیں لگے گا. لیکن یہ قرآن کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھ دیا کہ کتنے بھی مرتبہ پڑھو اور بھی پڑھنے کا دل کرے گا. یسرنا القرآن ذکر فہل من مدثر، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور آپ اپنے آن کو اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیے. دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ آپ اپنے آن کو اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو جو کہ ہم نے ان مختلف قسم کے کافی لوگوں کو برتنے کے لیے دے رکھے ہیں، جس کو بڑے بڑے امیر بنا دیا، بڑے بڑے اونچے اونچے محل بنا کر عیش و آرام میں رہتے ہیں. ان کے طرف اپنی نظر اٹھا کر مت دیکھو، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور ان پر غم نہ کیجیے. اور مسلمان پر شفقت رکھیے. جو ایمان لا کے آپ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے برتاؤ کیجیے. اور کہہ دیجیے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا ڈرانے والے پیغمبر ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، بعض آسمانی کتاب کے مختلف جزائے قرار دیے تھے، تم پر بھی نازل کریں گے. دیکھو اللہ، جو اللہ کی طرف سے بہت سے کتابیں نازل ہو گئے، یہ لوگوں نے اس میں مختلف حصے بنا لیے، مختلف حصے بنا لیے. ایسا ہی آپ کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہونے والا ہے، یعنی قرآن. یہاں پر 8 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، یہ دبی ہوا ایمانی، وہاں پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ 8 نمبر کا کیا ہے؟ ان میں جو مرض ہے موافق ہو مان لیا، جو خلاف مرضی ہو اسے انکار کر دیا. اس مراد یہود و نصارائی ہے. یعنی قرآن کے آیتوں میں یہ لوگ کیا کیا حصے کر لیتے ہیں. جیسا یہودی ہو گیا، یہودی کیا ہوتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ مانتے ہیں. یہ نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ مان لیتے ہیں. تو یہ اس قرآن میں بھی لوگوں نے کیا کیا اختلاف کر لیا، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف جزائے قرار دے دیے. تم پر بھی نازل کریں گے یہ آسمانی کتاب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر بھی نازل فرمائیں گے. کون ہے؟ قرآن کریم. سو آپ پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کا ضرور باز پرس کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ قسم ان سب کے، ان کے اعمال کا ضرور باز پرس کریں گے. کل قیامت کے دن ہر انسان کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر ان کا حساب لیں گے. اس لیے دعا مانگتے رہنا، یا اللہ میرے اعمال ناموں کو مت دیکھ، میرے اعمال ناموں کو مت دیکھ، مجھ پر رحمت کی نگاہ کے دیکھ. کیا ہے؟ یا اللہ میرے نام اعمال کو مت دیکھ،
مجھ پر تیری رحمت کی نظر سے دیکھ، تیرے رحمت سے جنت ملتی ہے، میرے اعمال ناموں سے نہیں، میرے اعمال ناموں سے جنت نہیں ملتی ہے، اس لیے یا اللہ میرے نام اعمال کو مت دیکھ، تیری رحمت سے نظر سے مجھے دیکھ تاکہ مجھے جنت ملے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا بات نہیں؟